بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اچھا دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں؟ دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ حضور نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دو اے میرے بندو، ہم حضور کے غلام ہیں، تم حضور کا غلام اپنے کو نہیں مانتے تو تم سے خطاب ہی کہاں ہے؟ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، بلکہ ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اہل سنت پر سچے دل سے توبہ کر، اگر نہیں آتے تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ سن لیا آپ نے بریلوی خطیب کیا شعر کہہ رہا ہے۔ اب میں اس شعر کو صحیح کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا اللہ مدد کہا تو پھر تجھ کو کیا؟ اچھا شیطان اور قبر والے تجھ سے خوش ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ شیطان اور قبر والے تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ اور مشرک قبر پرستوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تم اپنے آپ کو اللہ کے بندے نہیں مانتے پھر ہم کیا کریں؟ مشرک قبر پرستوں سے کب ہے یہ خطاب؟ اللہ نے کہا نا مشرکوں کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ مشرک قبر پرستوں سے کب ہے یہ خطاب؟ تو نہ مومن ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، بلکہ ہم ہیں اللہ کے بندے پھر تجھ کو کیا۔ اور ہم تو دعوت دیتے ہیں مشرکوں قبر پرستوں، آؤ توحید کی طرف، آؤ اللہ سے مدد مانگنے کی طرف، اگر نہیں آتے تو تیری دوزخ سے ہم نے بھی کچھ چھینا نہیں ہے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تو دوزخی ہے رہے گا پھر ہم کیا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ تھا اس بریلوی خطیب کے شعر کا صحیح مکھڑا جو یہ غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو شخص اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں اس سے اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا کہ مدد مجھ سے مانگو، ہیلپ مجھ سے لو، روپیے پیسے مجھ سے مانگو، رزق مجھ سے مانگو، برکت مجھ سے مانگو، رحمت کی طلب مجھ سے کرو۔ تو جب سارا کچھ اللہ نے اپنی طرف اور اپنے ہاتھ میں اور اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے اور ہمیں یہ ترغیب دی ہے، قرآن کریم میں ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگیں تو اللہ سے مدد مانگ۔ تو جس رسول اللہ کو تم پکار رہے ہو نا یا رسول اللہ مدد، اسی رسول نے اسی نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ اب بتاؤ ہم تمہاری مانیں کہ رسول اللہ کی مانیں؟ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہا کرو، ایک طرف اسی رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اب ہم کس کی بات مانیں؟ بریلویوں کی بات مانیں یا رسول اللہ مدد کہے، یا رسول اللہ کی بات مان کر اللہ مدد کہے؟ اب آپ فیصلہ کرو کرنا کیا ہے، کیونکہ یا رسول اللہ مدد نہ کبھی آپ علیہ السلام نے خود اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کبھی کیا، نہ ایسا کوئی مذہب اسلام کے اندر رول ہے۔ لیکن اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب قرآن کریم کے اندر بھی ہے جس کا انکار تم نہیں کر سکتے، اور اگر تم انکار کر رہے ہو عملاً تو تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور جس کا حکم صحیح حدیثوں سے ہے جس کا انکار تم نہیں کر سکتے۔ اور اگر انکار کر رہے ہو نا تو جس رسول کو تم مدد کے لیے پکار رہے ہو اسی کو تم جھوٹا ثابت کر رہے ہو۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تم جو یا رسول اللہ مدد کر رہے مدد کا نعرہ لگا رہے ہو، اس چیز کو ثابت کرو قرآن اور حدیث سے جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ رسول اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے ان کے جانے کے بعد، ورنہ زندہ انسانوں سے کوئی بھی مدد مانگ سکتا ہے۔ میرے سامنے کوئی بریلوی خطیب اونچے پیمانے کا عالم ہوں، میں ان سے کہہ سکتا ہوں آپ مجھے چائے لا کر دیں، لہذا وہ دکان میں اس کو بھیج سکتا ہوں پیسہ دے کر کہ چائے لے کر آؤ، وہ چائے لا کر مجھے پلا سکتا ہے، یہ میری مدد کی اس نے۔ لیکن وہی اس دنیا سے چلا جائے پھر میں اس کی قبر پہ جا کر کہوں کہ یا بابا مجھے چائے پلا دے، یا بابا مجھے چائے پلا دے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ تو ہم اس مدد کے قائل نہیں ہیں، غیبی مدد کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ تو ہم غیبی مدد کے قائل نہیں ہیں بندوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق دے اور جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ بریلویوں کا دوسرا نام جاہل ہے، بریلویوں کا دوسرا نام ہی جہالت ہے۔ اس دلدل میں جو پڑ گیا پھر اسے باہر نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس دلدل میں جانے کے بعد آپ کو سب یا تو ہرا دکھے گا یا پھر رنگ برنگی دکھے گا۔ مٹھائی کے جتنے کلر ہوتے ہیں نا وہ کلر آپ کو دکھیں گے،
लड्डू के कलर अलग दिखेंगे, बर्फ़ी के कलर अलग दिखेंगे, हलवा, मांडा और इसी तरह खीर पूड़ी, तमाम चीज़ों के कलर आपको अलग अलग दिखेंगे। तो रंग बिरंगी दुनिया है, बरेली रंग बिरंगी दुनिया है। इसमें जो फंसा आज तक वो नहीं निकल सका, क्योंकि इसमें पेट पूजा कराया जाता है, खूब खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। आज तो हर एक खाने का भूखा है, हर एक को खाना चाहिए। तो खाना जहाँ मिल रहा है लोग वहाँ जा रहे हैं। तो लिहाजा आप खाना पीना छोड़कर कुर्बानी दीजिए, जैसे रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांधा, सहाबा ने पेट में पत्थर बांधा और अल्लाह ही की इबादत की। पैसे के चक्कर में वो किसी और को पूजना उन्होंने शुरू नहीं किया। तो आपसे भी गुजारिश है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए और तौबा ताइब होकर आप हमारी सफ़ों में खड़े हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को हिदायत दे।